اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ شرعی اصطلاحات کا سیشن جاری ہے اور اس میں ہم نے بہت سے ٹاپکس کور کر لیے ہیں۔ پہلے ٹاپک پہ ہم نے پڑھا تھا شرعی اصطلاحات کہتے کس کو ہیں، اس میں ہم نے ان تمام کا سرسری سا تعارف پڑھا تھا، اور اس کے بعد لیکچر نمبر 2 میں ہم نے فرض کو ڈسکس کیا تھا، فرض عین اور فرض کفایہ کو، پھر ہم نے واجب کو بھی پڑھ لیا۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ کو پڑھیں گے کہ سنت کسے کہتے ہیں اور سنت کی ٹائپس کیا ہیں اور ان کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ تو اس لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ باقاعدہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ سنت بیسیکلی کہتے کس کو ہیں۔ سنت کے لغوی معنی طریقہ کار اور طرز عمل ہے، خواہ اچھا ہو یا برا۔ محدثین کی اصطلاح میں، محدثین کس کو کہتے ہیں؟ حدیث بیان کرنے والوں کو، ٹھیک ہے۔ محدثین کی اصطلاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بھی آپ کا قول یعنی آپ کی بات، آپ کا فعل یعنی وہ عمل جو آپ نے کیا ہو، یا بیان سکوتی۔ بیان سکوتی جو ہے اس کو میں لاسٹ پہ ایکسپلین کروں گی ڈیٹیل میں، اس لیے اس کو ابھی رہنے دیں۔ نیز آپ کی زندگی کی کوئی بھی جسمانی صفت یا اخلاقی کیفیت، فضیلت کسی بھی طرح کی، خواہ آپ کی بعثت سے پہلے کی ہو یا بعد کی نقل کی گئی ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے سنت کہا جاتا ہے۔ بعثت کی بات کی یعنی اعلان نبوت کی بات کی، جو آپ کے اخلاق و اطوار ہیں ان کو سنت کہنا تو سمجھ میں آتا ہے عام انسان کے، لیکن ان کو جو کہ آپ نے اعلان نبوت ابھی نہیں کیا تھا، پہلے کی اعداد و اطوار کو سنت کہنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو یہ بہت سی آسان ٹرم ہے جو آپ کو میں مثال کے طور پر بیان کرنے لگی ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب مبارک صادق اور امین آپ کی بعثت سے پہلے ہی عرب کے لوگوں میں مشہور تھا۔ عرب کے لوگ آپ کو کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ تو وہ اخلاق و اطوار جو آپ کے اس وقت مشہور تھے اور جو آپ نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، وہ آپ کے عادات کریمہ بلا شبہ وہ بھی سنت میں ہی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شارٹر فارم میں اگر اس کو دوبارہ سے پڑھ لیا جائے تو ہر اس قول اور فعل اور بیان کو سنت کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف منسوب کر کے نقل کیا گیا ہو اور اس سے کوئی حکم شرعی بھی ثابت ہوتا ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک ہم نے سنت کو پڑھ لیا۔ یاد رہے کہ ایک لیکچر میں نے احادیث اور اس کی ٹائپس پر بھی ڈیٹیل میں بنا کے اپلوڈ کیا ہوا ہے، بہت پہلے کا ہے، لیکن اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن پہ اپلوڈ کر دوں گی، اس کو بھی سن لیجئے گا۔ اس سے آپ کو مزید آسانی ہو جائے گی سنت اور حدیث کے درمیان فرق کرنے میں اور احادیث کو سمجھنے میں، کیونکہ آج جو ٹاپک ہے اس میں سنت پہ بات کی جائے گی، حدیث پہ میں نے پریویس لیکچر پہ بات کی ہوئی ہے، تو آپ اس لیکچر کو سن لیجئے گا آرام سے۔ اب سنت کی اقسام جو ہیں وہ بیسیکلی 2 ہیں، اور وہ کون کون سی ہے؟ سنت موقدہ اور غیر موقدہ۔ موقدہ کسے کہتے ہیں؟ ایسے اعمال جن کو ادا کرنے کی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، اس کے ادا کرنے پر اجر ملتا ہے اور بغیر عذر کے چھوڑ دینے کی عادت قابل ملامت و مذمت ہے، جبکہ کبھی کبھار ترک کر دینے پر معافی ہے۔ جو شخص سنت موقدہ کو دائماً یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دے وہ مستحق عذاب ہے، اور جو اس کو احیاناً ترک کرے وہ مستحق ملامت ہے۔ دائماً مطلب ہمیشہ کے لیے، جانتے بوجھتے، احیاناً یعنی کبھی ایسا ہوا بحالت مجبوری اس سے اسکپ ہو گئی سنت موقدہ، تو ایسا شخص بھی جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ قابل ملامت ہے۔ اس کو فرض کے برابر سنت موقدہ کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اہمیت تو ایکول ہے، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ غیر موقدہ کے مقابلے میں موقدہ کو اہمیت حاصل ہے۔ غیر موقدہ کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ کو ان دونوں میں ڈفرینشیٹ کرنے میں آسانی ہوگی کہ اس سے مراد ایسے امور ہیں جن کی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پابندی نہ کی ہو، یعنی کبھی کیا ہو اور کبھی نہ کیا ہو، جیسے عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعت ہر ہفتے میں سوموار اور جمعے کے روزے رکھنا وغیرہ۔ سنت غیر موقدہ کو سنت زائدہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز غور فکر کرنے والی ہے، وہ اگزامپل جو میں نے ابھی آپ کو دی کہ عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں،
وہ سنت غیر موقدہ ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو یہ ٹرمز بتا رہی ہوں نا، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے، مین چیز نماز پر لے کر آنا کہ کون سی چیزیں نماز کی سنت موقدہ ہیں، غیر موقدہ ہے، نفل ہے، فرض ہے، واجب ہے اور وغیرہ وغیرہ، تاکہ وہ جو فتنے اٹھ رہے ہیں کہ نماز کے بس فرض پڑھ لے نماز ہو جائے گی یا فرض پڑھ لینا ہی کافی ہے، اور ابھی ہم نے یہ دیکھیں پچھلی سلائیڈ میں نے پڑھا کہ دائماً سنت موقدہ کو ترک کر دینے والا مستحق عذاب ہے۔ تو جو سنت موقدہ چھوڑ رہا ہے اور دائماً چھوڑ دی ہیں اس نے نماز کے اندر کی سنت موقدہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی بھی وہ ایک طرح سے وہ نافرمانی ہو رہی ہے حکم کی، اور ہم جانتے بوجھتے سنت موقدہ کو ترک نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ مزید انشاءاللہ آگے اگزامپلس آئیں گی تو آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اب ہر ہفتے میں سوموار اور جمعرات کے روزے رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھے بھی اور پابندی سے نہیں کیے، اور امت پر بھی ہے کہ اگر وہ رکھے تو سنت ادا ہو جائے گی، نہیں رکھے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی کسی قسم کی ملامت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سنت موقدہ کو سنت زائدہ بھی کہتے ہیں، اس کو غیر موقدہ کو، اس کو آپ نے اس ٹرم کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آگے میں نے آپ سے اس کا ٹیسٹ لینا ہے اسی لیکچر کے اندر، ٹھیک ہے۔ سنت غیر موقدہ پر عمل کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے، جبکہ عمل نہ کرنے سے گناہ نہیں ہوتا۔ سنت غیر موقدہ کو دائماً ترک کرنے پر ملامت کا استحقاق ہے اور احیاناً ترک کرنے پر ملامت نہیں ہے۔ مراد کیا ہے؟ اب میں نے یہاں پر شرعی حکم لے کر آئی ہوں، جس طرح ہم نے اس کا پڑھا تھا سنت موقدہ کا، ٹھیک ہے، کہ اس کو جانتے بوجھتے دائماً ترک کرنا عذاب کا باعث ہے، لیکن اس کو دائماً ترک کرنا جو ہے وہ ملامت کا، یعنی ہم جانتے بوجھتے ایویں بلا کسی شرعی عذر کے نہیں چھوڑ سکتے کہ خیر ہے سنت غیر موقدہ چھوڑ دو۔ اب عصر کی نماز کی سنتیں ہیں، ٹھیک ہے تو غیر موقدہ پہلی 4 سنتیں، اب ہم اس کو دائماً ہی ترک کر دیں تو آگے ہمارے پاس بہت اجر و ثواب ہے جو ہم نماز پڑھتے وقت بھی کاؤنٹ کرتے ہیں کہ بھئی فرض پڑھ لیں گے، سنت کی خیر ہے، کون سا گناہ ہو جانا۔ سمجھ آ رہی نا بات کی؟ یعنی بلا وجہ اب وقت کی کمی ہے تو آپ عصر پڑھ لیں، فرض پڑھ لیں، ٹھیک ہے سنت غیر موقدہ ہی تھی، لیکن آپ اس کو جانتے بوجھتے بھی تسلی ہے ماہ رمضان ہے اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہیں اور آپ صرف 4 فرض پڑھیں، تو پھر تو اپنے کردار پہ کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، شرم کی ضرورت ہے کہ بلا وجہ کیوں سنت چھوڑی جا رہی۔ سمجھ آ رہی نا اس بات کی؟ تو سنت کی اقسام یہاں پر میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ جو آپ نے اب تک سمجھا ہے وہ آپ کو کس طرح کا سمجھ آیا ہے۔ سنن الہدا اور سنن زوائد، ٹھیک ہے، یہ دونوں کون سی ٹرمز ہیں؟ 1 منٹ کے لیے ویڈیو کو پاز کیجئے، اس سلائیڈ کو ریڈ کیجئے اور مجھے بتائیں میں نے دونوں اقسام کون سی لکھی ہیں۔ جی تو میں نے آپ کو وقت دیا، اگر آپ ایمانداری سے لیکچر سن رہے ہیں تو آپ ان پہ غور آپ نے کر لیا ہوگا، اور جو بہت ہی ماشاءاللہ دھیان سے جنہوں نے سنا ہے لیکچر وہ اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ سنن الہدا کس کو کہتے ہیں؟ سنت موقدہ کو، اور سنن زوائد سنت غیر موقدہ کو، ٹھیک ہے، جس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے ابھی۔ یہ ان کے ادر نیمز ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہاں پر، کہ کہیں آپ یہ ٹرمز کو پڑھیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ تو ہمیں بتایا نہیں گیا تھا اور یہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، یہ کون سی ٹائپس نکل آئیں گے، ٹھیک ہے۔ سنن الہدا یعنی سنت موقدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طریقوں کو کہتے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت اپنایا ہو۔ سنن زوائد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طریقوں کو کہتے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عادت اپنایا ہو، جیسے سونا، جاگنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا وغیرہ وغیرہ، یعنی ہمیں ان چیزوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا چاہیے۔ سنت کی اہمیت پر بات کر لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم ابھی ڈفرینشیٹ پڑھ رہے ہیں، تو اہمیت کیا ہے؟ قرآن کریم میں ہمیں خود رب العالمین فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو اور جس سے منع فرمائیں باز رہو۔ اس طرح کی بہت سی سینکڑوں آیات ہمیں قرآن سے ملتی ہیں جس سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کے رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے، اور اطاعت تبھی ممکن ہے جب ہمیں سنت کا، حدیث کا فرق پتہ ہو، علم پتہ ہو اور عمل کی کوشش ہو، تو انشاءاللہ اطاعت ہو جائے گی۔ سنت اور حدیث، علماء نے حدیث کی 2 قسمیں ذکر کی ہیں، قولی اور فعلی۔ جو تیسری ہے
اس کو ابھی میں نے بیان سکوتی کہا تھا نا کہ میں لاسٹ پہ ایکسپلین کروں گی، وہ ہے جو مین ہے وہ قولی اور فعلی ہیں، اور جو تقریری ہے اس پہ بھی میں نے لیکچر بنا رکھا ہے، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ ہم نے تو 3 پڑھی ہیں، ایکچوئل میں 3 ہی ہیں، یہاں پر 2 اس لیے میں بیان کر رہی ہوں کہ جو مین ہیں وہ یہی ہیں۔ قولی وہ ہے جو کہ قول بات سے ثابت ہے، رسول اللہ نے جو فرمایا صحابہ نے اس کو ویسے ہی کاپی کیا اور آگے تابعین کو بتایا، تابعین نے تبع تابعین کو، اور انہوں نے آگے اپنے آنے والے لوگوں کو، اور کرتے کرتے وہ ہم تک پہنچا، تو وہ حدیث قولی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اور اس کے بعد حدیث فعلی کیا ہے؟ جو رسول اللہ نے معاملات کیے، ٹھیک ہے، جو کر کے دکھایا، یعنی روزہ کیسے رکھتے ہیں، نماز پڑھنے کا حکم تو قرآن میں آیا، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ رسول اللہ سے معلوم ہوا، تو وہ کیا ہوا؟ حدیث ہے، حدیث فعلی ہے۔ تو اب معلوم ہوا دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، سنت اور حدیث کے درمیان؟ حدیث فعلی جو ہے وہ بیسیکلی سنت ہی ہے، یعنی حدیث بات وہ جو کر کے دکھائی آقا نے، اور سنت بھی اسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پریشان نہیں ہونا اب ان ٹرمز کے درمیان۔ تقریر، ٹھیک ہے، حدیث کی جو تیسری ٹائپ ہے وہ تقریر ہے، اور سٹارٹنگ میں جو میں نے بیان سکوتی کو سکپ کیا تھا کہ لاسٹ میں بتاؤں گی، وہ یہی ہے، سکوت کہتے ہیں خاموشی کو، اسٹے کو، اور بیان وہ جو کہ اوبویسلی بیان کا آپ کو پتہ ہی ہے۔ تقریر کے لغوی معنی ہے ثابت کرنا، برقرار رکھنا، اور اصطلاح حدیث میں یہ مراد ہے کہ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کوئی بات کہی یا کوئی کام کیا، یا کسی دوسری جگہ کوئی کام کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی، مگر آپ نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی، یعنی نہ نہیں کیا، منع نہیں کیا، بلکہ سکوت اختیار فرمایا، یعنی خاموشی اختیار فرمائی، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل یا قول کو برقرار رکھا، اسی کو تقریر نبوی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو چھوٹا سا ہوم ورک دے رہی ہوں، وہ یہ کہ اول تو اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہے، کوئی کسی بھی ٹائپ کوئی ٹرم میں نے جو ایکسپلین کیا ہے اس کی مثال چاہیے، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو کمنٹس میں بتا دوں گی۔ دوسرا یہ کہ آپ کو ہوم ورک یہ ملا ہے کہ آپ میں سے ان میں سے جن کی مثالیں میں نے یہاں پر مینشن نہیں کی، وہ آپ نے سرچ کرنی ہے اور مجھے چیک کروانی ہے کہ یہ ہم نے پڑھا ہے اس کے متعلق۔ جیسے حدیث جو تقریری ہے اس کی مثال ابھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، لیکن میں نہیں بتاؤں گی، اس لیے کہ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں، اور اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے، اور نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔